بیان ان کی نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی اشعار کی صورت میں سنیے کہ کس طرح سرکار دو عالم تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آپ نے پہلے سنا کہ لو کی ہو کر آپ نے دعوت حق دی، پھر اعلانیہ دی، شیب ابی طالب بھی سہا، طائف بھی گئے، یہ سارا معاملات آپ سن چکے۔ اب ظاہر مکے میں ہی رہائش ہے تو حج کے لیے لوگ آتے ہیں دنیا بھر سے، حبشہ کا واقعہ بھی ہو چکا ہے، یہ سب ہو چکا ہے۔ اب ایک بڑی اچھی اپورچونٹی ہے حج کے موسم کی صورت میں کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اب اگر ان کو پیغام پہنچا دیا اور یہ واپس جب جائیں گے تو اپنے اپنے علاقوں میں پیغام پہنچائیں گے، تو یوں ایک عالمی سطح پر ترویج ہو جائے گی۔ ظاہر آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا میڈیا کا اس طرح۔ تو اب یہاں سے سنیے، حج کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر، حج کے موسم میں ادھر آتے قبائل جس قدر، دعوت اسلام دیتے ان کو شاہ بہروبر، اور سناتے تھے کلام اللہ کا ان کو شاہدی، تاکہ ہو جائیں یہ اس کے فیض سے آگاہ دی۔ اگر بیک گراؤنڈ رقم کر سکے تو اب ایک طرف سرکار دو عالم یہ کر رہے ہوتے تھے اور ساتھ کفار کیا کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طرف سرکار دعوت دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی رہتا تھا شاہدی کے کافر بو لہب، آپ کی تبلیغ پر کرتا تھا وہ غیظ و غضب، آپ کو بے دین بتلاتا تھا پیہم بدمعال، اور یہ کہتا بات کا ان کی نہ کرنا کچھ خیال۔ تو آپ یہ کر رہے ہیں، ابو لہب یہ کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان دنوں پھر دو قبیلوں میں عداوت چھڑ گئی۔ ابھی آج دو قبیلوں کی داستان ہے بیسیکلی۔ ان دنوں پھر دو قبیلوں میں عداوت چھڑ گئی، لڑائی ہو گئی دو قبیلوں میں، اوس اور خزرج کے دو ناموں سے جو مشہور تھی، یہ دو قبائل تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی دعوت حق دی، آپ نے ان کو سنائی آیت قرآن کی، اوس اور خزرج، آپ نے ان کو سنائی آیت قرآن کی اور فرمایا کہ چکھو چاشنی ایمان کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ دو لوگوں میں بات ہو رہی ہے، سن کے یہ فوراً ایاس اسلام پر راضی ہوئے، پر ابو لہب نے کہا ان سے یہ کیا کرنے لگے؟ اب یہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک پازیٹیولی رسپونڈ کر رہا ہے، ایک رسپونڈ نہیں کر رہا، یہاں تک کہ اور رخ پر سنگ ریزے ان کو مارے، بار بار غیظ کے مارے ہوا جاتا تھا ظالم بے قرار۔ یعنی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں، کچھ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے باتیں سن لی آپ سے، اوس اور خزرج کے لوگوں نے، اب واپس جا رہے ہیں مدینے۔ جب یہ دونوں ایلچی واپس مدینے کو ہوئے، اوس اور خزرج میں جنگی مار کے ہونے لگے۔ اب مدینے میں ان دونوں قبائل میں لڑائیاں ہونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک عجیب بات ہوئی، بے توقع، انیکسپیکٹڈلی بے توقع اوس ہی کو فتح حاصل ہو گئی، اوس کو ڈومیننس ملنے لگی، ان کو جو درپیش تھی آسان وہ مشکل ہو گئی۔ بعد جنگ آیا جو حج کرنے کا وقت پربہار، بحر حج خزرج کے لوگ آئے یہاں دیوانہ وار۔ اب خزرج کے لوگ بھی آگئے حج کرنے، ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی، اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لی۔ سو اب یہ دونوں قبائل کے کچھ لوگ اوس اور خزرج یہ دعوت لا رہے ہیں، یہ پازیٹیولی ریپلائی کر رہے ہیں۔ سو اب کیا ہوا؟ ان کو بھی حضرت نے آ کر دعوت اسلام دی، اس جماعت نے بھی خوش ہو کر یہ دعوت مان لی۔ آپ کی شہرت بہت تھی، کچھ مدینے میں سنی،
مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص آئے گا، ایک ہستی آئے گی، اس کا یہ معاملہ ہوگا. تو آپ کی شہرت بہت تھی کچھ مدینے میں سنی، پیش گوئی بھی یہودی کی سبھوں کو یاد تھی، یعنی ایک ایسا بشر ہوگا بنے گا جو نبی، کامراں ہوگا اشاعت کر کے اپنے دین کی. خوف تھا اس کا یہودی ہم سے سبقت لے نہ جائیں، سب سے پہلے ہم ہی ان کے ہاتھ پر اسلام لائیں. یعنی اب اوس اور خزرج کو یہ تھا کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ یہودی ہم سے سبقت لے جائیں، یہ آگے دعوت پر رسپونڈ کر کے اور یہ ایمان لے آئیں، ان سے پہلے ہم یہ کام کر لیں. تو اب کیا ہوا، یہ اوس اور خزرج کی خواہش سب سے پہلے ہم ہی ہوں واقف خدا کی راہ سے، ہم ہی کچھ حاصل کریں پہلے رسول اللہ سے. ان کی تھی تعداد 6 جو ان میں سے اسلام لائے، اور کہا شاید ہماری قوم بھی اب مان جائے کہ پہلے کچھ لوگ ایمان لائے، اس امید کے ساتھ کہ اب شاید باقی لوگ بھی ایمان لے آئیں. تو اب کیا ہوا، آئے جب واپس مدینے، اب یہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا، اب یہ مدینے واپس آ گئے. آئے جب، اب پیغام مدینے پہنچ رہے ہیں پہلی مرتبہ باقاعدہ. آئے جب، اس سے پہلے بات مکے تک محدود تھی، حبشہ گئی، طائف گئی، اب مدینہ. یہاں سے داستان مدینہ کا ایک انداز سے آغاز ہو رہا ہے. آگے ہم مدینے کی داستان سنیں گے، آگے سرکار خود مدینے جائیں گے، آگے مدینے کے بہت سارے واقعات ہیں. داستان مدینہ کا آغاز یہاں سے. آئے جب واپس مدینے تو یہ کام آ کر کیا، دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا. گویا کہہ لیجئے کہ پہلی مرتبہ گویا باقاعدہ انداز سے مدینے میں اب محمد ہو رہا ہے پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی مرتبہ آئے جب واپس مدینے تو یہ کام آ کر کیا، دین کی تبلیغ کی اور نام حضرت کا لیا. یہ اسی کا تھا نتیجہ. اگلے حج میں پے بپے 12 مسلم تھے جو حج کرنے کو مکے آئے تھے. سو اب کیا ہوا، جب سال بھر اوس اور خزرج کے لوگ جو آپ سے مکے میں مل کر گئے تھے اور مدینہ جا کر آپ کا پیغام پہنچایا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب اگلے سال حج کا سیزن آیا تو مزید لوگ آئے وہاں پر جو کہ اسلام لا چکے تھے، اور جو لوگ آئے یا جو لوگ اسلام نہیں بھی لائے تھے اگر اور آپ کی دعوت سے متاثر تھے اور واپس مکے آئے، تو اب کیا ہوا، آپ نے بیعت کرا کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بیعت کرا کے مصعب خوشکام کو ساتھ ان کے کر دیا تا خدمت اسلام ہو، ہر مسلمان کو پڑھائیں یہ کلام حق. وہاں گویا ان کی ڈیوٹی لگی کہ اب آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کر اور اب آپ وہاں پر باقاعدہ تبلیغ کیجئے. ہر مسلمان، کیا کہنے صحابہ کرام کے، ہر مسلمان کو پڑھائیں یہ کلام حق وہاں، اور بے دینوں کو سمجھائیں نکات جاوداں. جب مدینے میں یہ آئے تو یہاں شہرت ہوئی، شہر والوں نے کہا بے شک محمد ہے نبی. اب دعوت پھیلتی جا رہی ہے، ہم بھی کرتے ہیں تئے دل سے قبول اسلام کو، صبح نوری سے بدلتے ہیں بھیانک شام کو. اور اب کیا ہو رہا ہے، زندگی اپنی سواریں کفر سے ہو کر جدا، اور نور دین سے چہروں کو کرنے پرزیا. دیکھ کر یہ اور بھی ان کے قبیلے کے بشر، اب دعوت اور پھیل رہی ہے، اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مزید ایمان لا رہے ہیں، اس طرح اسلام پھیلا ہے. دیکھ کر یہ اور بھی ان کے قبیلے کے بشر مذہب اسلام پر آنے لگے شام و سحر. حضرت اسعد بہت اسلام سے کوشاں ہوئے، اوس کے گھر گھر میں انسان صاحب ایمان ہوئے. اب آپ نے دیکھا داستان کیسے ٹریول کر رہی ہے. اوس کے ایک آدمی سے بات شروع ہوئی تھی، اب بات یہاں تک پہنچ گئی. حضرت اسعد بہت اسلام سے کوشاں ہوئے، اوس کے گھر گھر میں انسان صاحب ایمان ہوئے. سال حضرت کی نبوت کا ہوا جب 13واں بہر حج آئے مدینے سے بہت پیرو جوان. کچھ یہ مسلم تھے، بہت سے غیر مسلم ان میں تھے. بعد حج عقبہ میں جو آ کر مسلمان ہو گئے. اب یہیں سے ہم داستان کل سے آگے بڑھائیں گے کہ بات اب کہاں سے کہاں جا رہی ہے. آج کے تک ہم سلام سے ہی پر اختتام کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کی
سادگی در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری، اور درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جن کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد